امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 8، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 7، سفیر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوشیا کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہے، جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، نے اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیا۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 6، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا، جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکتی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلیندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ اسی وقت ظفر نے گل جمال کو لعنت بھیجتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 5، سینٹ کال کا پیمی۔ ایدا ایک روشن، خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خودغرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 4، حدوثو سیودہ۔ حدوثو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا،
جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ خلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف ملتے ہیں جب وہ رضوان کی مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے، بشمول رضوان کی بیٹی زینب۔ نمبر 3، یالی چپکنی۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بالکل مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 2، بیرگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشد کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپیکٹر کے طور پر واپس آیا جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشد کی بیٹی جان فیضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشد پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشد کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 1، ایگو۔ 2014 کے کورین ڈرامے ٹیمپٹیشن کا ترکش ریمیک۔ ایلف اور ارحان ایک انگیجڈ کپل ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا ہے اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے۔ ارحان کے المناک فریب سے ان کی زندگی کے معمولات درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ارحان کو ایک قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ارحان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات الٹ جائیں گی۔ اگرچہ قرض، جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے، نے ان کی زندگیوں کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے، لیکن ارحان کے باس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔